السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حمید اللہ ہے، میں فیملی کنسلٹنٹ ہوں۔ آج میں کچھ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سگریٹ نوشی کے جو مضر اثرات ہیں، اس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کا مختصر جائزہ اور ان کا جو مختصر سا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے جو ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے۔ ہم نے تو سگریٹ نوشی کو یہاں تک صرف سنا ہے کہ یہ لنگز کینسر کا سبب بن سکتی ہے، یا منہ کا یا اسی طرح ہونٹوں کا کینسر کا سبب بن سکتی ہے، اور یہ سگریٹ نوشی جو ہے یہ ہمارے لنگز کو پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے، جسے سانس میں دشواری یا ایک جو کرونک اوبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز COPD جو کہا جاتا ہے، یہ بیماری ان سے پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر ایسی چند بیماریاں سگریٹ نوشی سے پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ آج میں ان بیماریوں کا یہاں پہ ذکر کروں گا جو سگریٹ نوشی سے پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہم نے ابھی تک ان بیماریوں کا نام نہیں سنا ہے۔ تو آج میں کچھ ان مختصر ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سگریٹ نوشی کتنا خطرناک ہے، اور آج کل ہمارے معاشرے میں سگریٹ ایک پیشن کے طور پر یوز کیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اس کی طرف آتے ہیں، اور ہمارے بڑے تو کئی دہائیوں سے سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ سگریٹ میں تقریباً 600 اجزاء یعنی 600 انگریڈینٹ ہوتے ہیں۔ جب اس کو جلایا جاتا ہے، یعنی اس کو جب کوئی اسموک کرتا ہے، تو سگریٹ 7000 سے زیادہ کیمیکل بناتا ہے۔ 7000 سے زیادہ یہ کیمیکل بناتا ہے، جو بہت ہی زیادہ ہیوج ہے۔ ان میں سے کم از کم 70 کیمیکل ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ یہ زہریلے مادے یعنی اس کو ہارمفل ٹاکسین کہا جاتا ہے، جو سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایسے زہریلے مادے جو ہم انوائرمنٹ سے لیتے ہیں یا خوراک سے لیتے ہیں، تو ہمارے جسم میں ایسا سسٹم ہے جو اس کو نیچرلی طور پر ایلیمینیٹ کرتے ہیں، اس کو ریلیز کرتے ہیں، اس کو فلٹر کرتے ہیں۔ مگر سگریٹ نوشی کے جو زہریلے مادے ہمارے جسم میں انٹر ہو جاتے ہیں، موسٹلی وہ فلٹر نہیں ہوتے، وہ ریلیز نہیں ہوتے۔ میں کون کون سے کیمیکل ہوتے ہیں؟ ویسے تو یہ 7000 سے زیادہ کیمیکل ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو مین کیمیکل ہوتے ہیں، جو انتہائی زہریلے مادے ہوتے ہیں، اس کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا۔ تو اس میں سے سب سے پہلے ٹار، تمباکو کے دھوئیں میں متعلق ٹھوس ذرات کا لفظ ہے۔ ذرات میں کیمیکل ہوتے ہیں بشمول کینسر پیدا کرنے والے مادے کارسینوجن۔ کاربن مونو آکسائڈ ایک زہریلی گیس ہے، یہ بےبو اور بے رنگ ہے، اور بڑی مقدار میں جلد موت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ یہ خون میں آکسیجن کی جگہ لیتا ہے۔ جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں، ان کے خون میں کاربن مونو آکسائڈ ان کے اعضاء اور پٹھوں تک آکسیجن کا پہنچانا مشکل بنا دیتا ہے۔ آکسائڈ ڈیزائننگ کیمیکلز، یہ انتہائی رد عمل والے کیمیکل ہیں جو تمباکو نوشی کرنے والے لوگوں کے دل کے پٹھوں اور خون کے نالیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ کولیسٹرول کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شریانوں کی دیواروں پر چربیلے مواد جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کے اعمال دل کی بیماری، فالج اور خون کے شریانوں کی بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ دھاتیں بھی تمباکو کے دھوئیں میں کئی دھاتیں شامل ہیں جو کینسر کا سبب بنتی ہے، بشمول ارسینک، بیریلیم، کیڈمیم، کرومیم، کوبالٹ، سیسا اور نکل۔ تابکار مرکبات یعنی ریڈیو ایکٹیویٹی بھی تمباکو کے دھوئیں میں شامل ہے، جو براہ راست کینسر کا سبب پیدا کرنے والے خطرناک تابکار مادے ہوتے ہیں۔ تمباکو نوشی کرنے والوں جنسی اعضاء پر جو اثرات مرتب کرتے ہیں، اس میں مردانہ یعنی امپوٹنس جیسے بیماری پیدا کرتی ہے۔ یعنی سگریٹ نوشی کرنے والے 85% سے زیادہ رسک ہوتا ہے کہ یہ نامرد بن جاتا ہے، ان کی جنسی لائف کمپلیٹلی مکمل ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس میں پھر شامل ہے کہ اسپرم کا کم پیدا ہونا،
اور بگڑے ہوئے سپرم کا پیدا ہونا، سپرم کی جو جینیٹک ہے بینیں ہیں ان کو نقصان پہنچاتی ہے، ان کو چینج کرتی ہے، جس سے پھر فرٹیلیٹی جو ہے ریڈیوس ہو جاتی ہے، یعنی زرخیزی میں ان کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح فیمیل میں اس کے جو ایگز ہے اس کے ڈینے کو نقصان پہنچاتی ہے سگریٹ نوشی، اور خون کے بہاؤ پر سگریٹ نوشی کے اثرات اور عضو تناسل کے خون کے نالیوں کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ خواتین کے جسم پر تمباکو کے جو دھوئیں ہیں یعنی سموکنگ، ان میں زرخیزی یعنی انفرٹیلیٹی پیدا ہو جاتی ہے، ماہوری کی ریگولیٹری پیدا ہو جاتی ہے، یا ماہوری جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے جسے اولیگومینوریا کہا جاتا ہے۔ اور پوسٹ مینوپازول جو اینڈ آف مینسز ہے، وہ خواتین جو ریگولر سگریٹ نوشی کرتی ہے وہ 2 سال پہلے جو ہے پوسٹ یعنی مینوپازول پیریڈ میں شامل ہو، اور سروکس کا جو کینسر ہے فیمیل میں اس کا رسک بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تمباکو نوشی کرنے والوں میں مرد اور خواتین بانجھ پن کی شرح تقریباً دگنی ہوتی ہے۔ لائبیڈو میں کمی یعنی سیکس ڈیزائر میں کمی ہو جاتی ہے، اور سگریٹ نوشی میں ایریکٹل ڈسفنکشن کی شکایت جو ہے وہ عام ہوتی ہے۔ سگریٹ نوشی اگر 20 سال سے کم عمر کی مردوں میں بھی جو ہے ایریکٹل ڈسفنکشن یا عضو تناسل کا سبب بن سکتا ہے۔ بعض عورتیں جو پریگننٹ ہے، پریگننسی کے دوران جو سگریٹ نوشی کرتی ہے اس میں اسقاط حمل شامل ہے، مردہ پیدائش یعنی بچے پہلے سے جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور قبل از وقت پیدائش یعنی پری میچور ڈیلیوری کا خطرہ جو ہے بڑھ جاتا ہے، کمزور پھیپھڑوں کے ساتھ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پیدائش میں بچے کا وزن کم ہو جاتا ہے، اور بچوں کے نشوونما پر دیرپا اثر ڈال سکتا ہے۔ کم پیدائشی وزن کا تعلق جوانی میں دل کی بیماری اور ہائی بلڈ پریشر اور ڈیابیٹس کے بڑھتے ہوئے خطرے سے ہیں۔ درار تالو اور شگاف خون کا بڑھتا ہوا خطرہ، توجہ کی کمی، ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کا بڑھتا ہوا خطرہ۔ ٹائپ 2 ڈیابیٹس، تمباکو نوشی کا انسولین پر بھی اثر پڑتا ہے، جس سے آپ میں انسولین کے خلاف مزاحمت پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان میں ٹائپ 2 ڈیابیٹس اور ان کی پیچیدگیوں کا 30 سے لے کے 40% زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کے موجودہ بالوں کو نقصان پہنچانا، تمباکو نوشی آپ کے سر پر رہ جانے والے بالوں کو نقصان پہنچا کر بالوں کے جڑنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تمباکو نوشی سائٹوکائنس کا اخراج کو فروغ دیتی ہے، یہ انفلیمیشن مارکر بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ بالوں کے جو ہیئر فولیکل ہے داغ کا سبب بن سکتے ہیں، اور یہ داغ آپ کے بالوں کو مزید ٹوٹنے اور گرنے کا خطرہ بنا سکتا ہے۔ تمباکو نوشی آپ کے جسم پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے، وہ آپ کے نشوونما کو روکنا۔ جو لوگ کم عمری سے باقاعدگی سے سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ اپنے طویل مدتی قد کو کم کر سکتے ہیں۔ سگریٹ نوشی محصول کی ایک غیر سوزشی شکل کا باعث بن سکتی ہے جسے ایک ٹاپیکل پوسٹ ایڈولسنٹ ایکنی کہا جاتا ہے۔ یہ محض سگریٹ نوشی کے مؤثر ہوتے ہیں۔ تمباکو نوشی کے سب سے زیادہ واضح اثرات میں سے ایک جلد کی ظاہری شکل پر ہے۔ متعدد مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ سگریٹ نوشی چہرے کے قبل از وقت جریوں یعنی رنکلز اور چہرے کی عمر بڑھنے کے ایک آزاد اور خطرناک عنصر موجود ہے۔ طویل مدتی یعنی لانگ ٹرم اسموکنگ سے آپ کے ویژن اور آپٹک اعصاب کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ آپ کو بعض حالات پیدا کرنے کے باعث بن سکتا ہے جو آنکھوں کو متاثر کرتی ہے۔ گلوکوما، جس میں آنکھوں میں دباؤ بڑھ جاتا ہے جو آپٹک اعصاب پر دباؤ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے اور بینائی ضائع ہوتی ہے۔ کیٹاریکٹس، جو ابرآلود بصارت کا سبب بنتا ہے۔ ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن، جو آپ کے ریٹنا کے بیچ میں ایک جگہ کو نقصان پہنچاتا ہے اور آپ کے مرکزی بصارت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔